بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ ان پر جو سائفر کیس کی ٹرائل چل رہی تھی اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو سائفر کیس چل رہا تھا عمران خان پر، اس کی ٹرائل جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا تھا پہلے عمران خان کے وکلاء کی طرف سے اور اکثر لوگوں کی طرف سے کہ یہ ایک بوگس اور بے بنیاد کیس ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ صرف عمران خان کو پھنسانے کے لیے یا ان کو جیل میں رکھنے کے لیے صرف ٹرائل چل رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا یہ تو فارغ ہو گیا، جیسے توشہ خانہ ہوا، تو اب کیا کریں؟ تو اب جو حکومت ہے وہ سوچ رہی ہے کہ نیب کے کیسز میں عمران خان کو پھنسایا جائے تاکہ مزید ان کو اندر رکھ سکیں جیل میں ہی، اور ان کو کہیں الیکشن تک ایسا کوئی موقع نہ ملے کہ یہ باہر نکل آئیں۔ ابھی تک جو ہے وہ حکومت کی دال نہیں گلی عمران خان کو ہرانے میں اور ان کا جو مورال ہے وہ توڑنے میں، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ بے شک وہ جیل میں ہیں، جو بھی ان پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ ان کا جو سامنا ہے وہ ڈٹ کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ ان کے لیے ایک بڑا ریلیف اور بڑا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو اس میں کافی ریلیف ملا ہے۔ جو یہ کیس کی ٹرائل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، اس نے روک دی ہے۔ اس بینچ میں جناب جو ہیں وہ گل حسن صاحب اور جو جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہی وہ کیس ہے جو پہلے عامر فاروق صاحب کی عدالت میں چل رہا تھا۔ اس کی ٹرائل بھی جو تھے وہ خفیہ طریقے سے ہو رہے تھے، اور اس میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ضمانت بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن اب جسٹس گل حسن صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے میرٹ پر فیصلہ سناتے ہوئے اس کی ٹرائل بند کر دی ہیں اور اس کیس پہ سٹے لگا دیا ہے کہ کچھ وقت تک اس کی جو ٹرائل ہیں وہ اب نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور بوگس کیس ہے جو ان پر کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی نہیں بنتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو جسٹس گل حسن صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے اور کھل کر ریمارکس دیے ہیں جو سن کر لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اب یہ اوپن چلے گا، یہ جو خفیہ معاملات ہیں، خفیہ طریقے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، یہ بالکل نہیں چلے گا، اور اس کو اوپن ٹرائل ہوں گے کورٹ میں سب کے سامنے، یہ خفیہ طریقہ بالکل بند کر دیا جائے۔ تو یہی کیس وہ ہے جو عامر فاروق صاحب جو جسٹس ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے، ان کی عدالت میں چل رہا تھا، جہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے اس کو بھی درست قرار دیا، جبکہ اسی وقت جو سپریم کورٹ ہے اس نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص عدالت میں سماعت پر آتا ہے تو اس کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود اس کے عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے اس کیس کی ٹرائل بھی جاری رکھی، ضمانت بھی نہیں دی، اور جو معاملات تھے گرفتاری کے سب کو انہوں نے درست قرار دیا، اور اب آ کر میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو امید ہے ایسے گل حسن صاحب جیسے کچھ اور لوگ پاکستان میں ہوں گے جن کا ضمیر ابھی زندہ ہوگا، جس وجہ سے پاکستان جیسا بھی ہے ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کی عوام کی امیدیں ابھی بھی حکمرانوں، عدلیہ اور باقی اداروں پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی کوئی ایسا واقعہ یا ایسا کوئی معجزہ ہوگا کہ ہمارے جو خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، اور پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور عوام کی جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ جلد ختم ہوں گی۔ آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کی جو تمام مشکلات ہیں ان کو دور فرمائیں، آمین۔